شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین فنا است حسین سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ کا رتبہ بھی بہت بڑا رتبہ ہے۔ بے شک ایک ماں کو ڈھارس نہیں دلائی جا سکتی، بے شک ایک باپ کو دلاسا نہیں دیا جا سکتا، بے شک جو بچی اپنے باپ کے آنے کی منتظر ہے اور اس کی آنکھیں ایک دروازے میں اس میں ٹکی ہوئی ہیں، اس کو یقین نہیں دلایا جا سکتا۔ بے شک وہ بیٹا جس کا مستقبل اور اپنے باپ کی خوشیوں سے جڑا ہوا تھا، اپنے باپ سے جڑا ہوا تھا، اور اب وہ شاید اس کو بھی ایک تسلی دینا بہت مشکل کام ہے، اور بہت مشکل کام ہے اس بیوہ کو تسلی دینا کہ تمہارا شوہر اب اس دنیا میں نہیں رہا اور انہوں نے جام شہادت نوش کر لیا ہے۔ میں خدا کو بتاؤں گا، شکوہ نہ پہلے تھا نہ اب لبوں پہ لاؤں گا، ہاں میں خدا کو بتاؤں گا کہ میں جن کے لیے ڈٹا رہا، کبھی خاک میں کبھی خون میں اٹا رہا، اپنے گھر سے دور کئی ٹکڑوں میں بٹا رہا، وہ زمین پر جنازوں کا بھی کر نہ سکے احساس، لگا کے اونچی آواز نوچتے رہے میرا لباس، کاش کر لیتے تھوڑا لحاظ، ہر تکلیف کا حال سناؤں گا، ہاں میں خدا کو بتاؤں گا، بیٹا بیٹی بیوی سب چھوڑ کر میں تو اب جا چکا، شہادت پا چکا، ایک ایک درد اپنے اندر سما چکا، زخم سارے کھول کر دکھاؤں گا، ہاں میں خدا کو بتاؤں گا، جنازوں سے لپٹی ماؤں کو دیکھ کر کرتے رہے تم ذہنی عیاشی، ہر وقت کی جھوٹی الزام تراشی، جوانی میں بیوہ ہونے والی بیٹیوں کی دل خراشی، چہرہ کوئی بھول نہ پاؤں گا، ہاں میں خدا کو بتاؤں گا۔ ناظرین، ہم ان شہداء کے ورثاء کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور شہداء کو بھرپور خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ مٹی، یہ ملک، یہ دھرتی، یہ لوگ اپنے شہداء کو کبھی نہیں بھولتے، اور نہ ہی کسی بد زبان، بد اخلاق، بد مزاج اور بدتمیز اور بد تہذیب لوگوں کو اپنے شہداء کی توہین اور ان کی تذلیل کرنے کا حق کسی کو دیتے ہیں۔ ناظرین، جیسا کہ جو ہے وہ پروگرام کے شروع ہونے سے پہلے ہی کسی کی کہی ہوئی ایک نظم میں نے رکھی تھی، وہ نظم بہت بڑی نظم ہے اور وہ لفظ بہت بڑے لفظ ہیں، کیونکہ میں کہتا ہوں کہ ہر لفظ کے سینے میں ایک دل ہوتا ہے، اور ہر لفظ ایک پورا وجود رکھتا ہے، پوری ایک زندگی رکھتا ہے، اور اس لفظ جو ہیں ان کو مردہ میں تو کبھی لفظوں کو مردہ نہیں کہتا، کیونکہ لفظ احساسات اور جذبات سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، اور جس طرح آج ان شہداء کے بارے میں کہنے سے میرے زبان جو ہے وہ جو الفاظ ہیں وہ میری زبان کا ساتھ نہیں دے رہے، لیکن پھر بھی میں ایک مرتبہ ان کو بھرپور خراج عقیدت پیش کرتا ہوں، اور میں انہیں دل سے سلام پیش کرتا ہوں، اور میں ان کے ورثاء سے جو ہے وہ ایک تعزیت اور ایک ہمدردی کا اظہار کرتا ہوں۔ ناظرین، اب آتے ہیں ہم اپنے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی طرف۔ ناظرین، اس وقت آخر ملک میں ہو کیا رہا ہے؟ یا مفاہمت کی سیاست، یا مزاحمت کی سیاست، یا بیک ڈور جو معاملات ہو رہے ہیں، کیا اس سے پی ٹی آئی کو کوئی فائدہ ہونے والا ہے، یا پی ٹی آئی آخر بیک ڈور سے جو معاملات کرنا چاہ رہی ہے کیا وہ کرنے میں کامیاب ہو سکے گی؟
کیونکہ ناظرین انتہائی باخبر اور انتہائی معتبر ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ عمران خان نے مختلف چینلز یعنی مختلف اہم جو دوستوں کے ذریعے سے کسی نہ کسی حد تک کچھ نہ کچھ پیغامات پہنچانے کی کوشش کی ہے کہ مفاہمت کر لی جائے اور اس فارن فنڈنگ کیس کو اور باقی جو معاملات ہیں ان کو دفن کر دیا جائے. لیکن ناظرین شاید یہ بہت مشکل ہے، کیونکہ جن کی بیٹیوں کو، کیونکہ جن کی بہنوں کو، کیونکہ جن کے بچوں کو، کیونکہ جن کے والدین کو گھسیٹ کر جیلوں میں ڈالا گیا، ان پر مقدمات بنائے گئے، ان کی توہین اور تذلیل کی گئی، ان کو جو ہے وہ حرم پاک میں یعنی مسجد نبوی میں جہاں اونچی آواز میں بولنا تک منع ہے وہاں تک ان کو نہ چھوڑا گیا، تو کیا ناظرین مفاہمت کا کوئی راستہ نکل سکتا ہے؟ شاید بہت مشکل ہے. اور دوسری طرف ناظرین FIA نے بھرپور کاروائیاں شروع کر دی ہیں پورے ملک میں، اور کراچی میں بھی جو ہے وہ آج ان کا جو ہے وہ انتہائی سرگرم دن گزرا، اور سارے دن کی تگ و دو کے بعد نصف درجن سے زائد مشتبہ جو ہے وہ اکاؤنٹس جو ہے وہ ان کو ملے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو مشتبہ اکاؤنٹ ملے ہیں اب ان سے کیا برآمد ہوتا ہے. اور ناظرین انتہائی قریبی ذرائع کا کہنا ہے کہ ان تمام اکاؤنٹس کا تعلق PTI اور PTI سے تعلق رکھنے والی اہم شخصیات کے ہیں جو کسی نہ کسی حوالے سے ایک اہم عہدوں پر ہیں. ناظرین دوسری طرف PDM کی طرف سے ایک خاموشی سی چھا گئی ہے. ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے PDM نے اپنا ٹارگٹ اچیو کر لیا ہو، اور سربراہی اجلاس کے حوالے سے نئی تاریخ کیا ہوگی اس پر بھی ہم بات کریں گے. اور بات کریں گے ہم کہ عمران خان جو 14 اگست کو جلسہ کرنے جا رہے تھے پریڈ گراؤنڈ میں، اب وہ 13 اگست کو کر رہے ہیں، اور اس جلسے میں وہ کون سے اعلانات کر سکتے ہیں. ناظرین آج 7 اگست ہو چکی ہے، اور باقی 7 دن یا 6 دن، اور اس کے بعد پھر ضمنی انتخابات میں باقی دن ہی کتنے رہ جاتے ہیں، اور یہاں جو معاملات جس رفتار سے چل رہے ہیں اس بیچ میں کیا صورتحال بنتی ہے، اس پر ہم تھوڑا سا تفصیل سے بات کریں گے. اور اگر آپ کو ہمارا پروگرام پسند آئے تو مہربانی کر کے اس کو سبسکرائب کرنا اور شیئر کرنا اور لائک کرنا مت بھولیے گا، اور بیل آئیکن ضرور دبا دیجیے گا. ناظرین جیسا کہ میں نے ابتدائی میں کہا کہ مفاہمت کی سیاست یا مزاحمت کی سیاست، ایک طرف تو دکھاوا یہ کیا جا رہا ہے کہ PTI جو ہے وہ بہت بھرپور مزاحمتی سیاست کرنے جا رہی ہے، اور حکومت کو بار بار عام انتخابات کا جو ہے وہ مطالبہ کیا جا رہا ہے حکومت سے. اور دوسری طرف جو ان کے جو مطالبات ہیں ان مطالبات کو دیکھتے ہوئے اور ان کے جو بیک ڈور ڈپلومیسی ہے اس کو دیکھتے ہوئے لگتا یہ ہے کہ ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور ہوتے ہیں اور کھانے کے اور ہوتے ہیں. تو ناظرین یہی صورتحال اس وقت PTI کے ساتھ ہے، کیونکہ PTI بری طرح فارن فنڈنگ کیس کے دلدل میں دھنس چکی ہے، اور اب ان کے بچ نکلنے کا امکان بہت کم رہ گیا ہے. ناظرین اس وقت تک جو دستاویزات یا جو چیزیں حاصل ہو چکی ہیں، جو اس وقت آپ کی اسکرین پر بھی ہوں گی اور آپ دیکھ رہے ہوں گے، تو ناظرین ایسی صورتحال میں ایک ایسی پارٹی جو فارن فنڈڈ ڈکلیئر ہو چکی ہو، اس کے ساتھ جو ہے وہ اس ملک کے آئین کے مطابق اگر کارروائی نہیں کی جائے گی تو پھر جو دوسری جماعتیں ہیں، یعنی جو 2 جماعتوں کے جو پیچھے اور کیسز رہتے ہیں، یعنی 3 جماعتوں کے، یعنی نون لیگ کے، پیپلز پارٹی کا اور JUI کے، تو ناظرین اگر اس کیس میں جو ہے وہ ڈیل ہو گئی تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پچھلے کیسز ہیں وہاں ڈیل بھی ہوگی اور ڈھیل بھی ہوگی. ناظرین اس وقت سب سے زیادہ اہمیت آئین کی ہے، کیونکہ آئین پچھلی کچھ دہائیوں سے مسلسل اس کی پائمالی ہوتی آ رہی ہے. جو ادارہ جس طرح آتا ہے اس کو روند کے چلا جاتا ہے، لیکن اور جو بھی شخص آتا ہے وہ بھی روند دیتا ہے. پر مطلب کہنے کی بات یہ ہے کہ اس شخص کا طاقتور ہونا بہت ضروری ہے، جیسا کہ PTI کا جو سربراہ ہے عمران خان. یعنی عمران خان نے فارن فنڈنگ کا ایک ایسا جال بنا، ایک ایسا ایک نیٹ ورک بنایا، اور اس کے ساتھ ایک ایسے جو ہے وہ تھنک ٹینک بیٹھا جنہوں نے ایک مضبوط نیٹ ورک بنا کے دیا. اور عمران خان شاید سمجھتا تھا کہ اس کو کوئی نہیں پکڑ سکے گا، اور واقعی میں اس کو کوئی نہیں پکڑ سکتا. ناظرین اگر عمران خان کو اپنے گھر سے نہ لگتی، یعنی اگر عمران خان کا انتہائی قریبی ساتھی اور PTI کا بنیادی رکن اکبر ایس بابر اس معاملے کو لے کر منظر عام پہ نہ آتا تو یقیناً یہ معاملہ آج تک راز ہی بنا رہتا
اور کوئی نہیں جان سکتا کہ اتنی بڑی فنڈنگ کہاں سے آئی، شوکت خانم کہاں سے بنی، اور عمران خان نے اتنی بڑی جو سیاست کی جو بساط بچھائی وہ کس طرح بچھائی، اور اس کے لیے جتنی جو فنڈنگ ہونی تھی وہ فنڈنگ کہاں سے ہو رہی تھی۔ اور دوسری بات ناظرین یہ ہوتی ہے کہ ہمارے ہاں کچھ سیاستدان بائی برتھ ہوتے ہیں اور کچھ سیاستدانوں کو بنایا جاتا ہے، کچھ سیاستدان نظریہ ضرورت کے تحت بنتے ہیں۔ تو ناظرین عمران خان ان سیاستدانوں میں ہے جس کو نظریہ ضرورت کے تحت نہ صرف بنایا گیا بلکہ اس کو بار بار بچایا گیا، لیکن آخر کب تک؟ کہتے ہیں نا کہ بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی۔ تو اب بالآخر عمران خان کا جو معاملہ ہے اکبر ایس بابر کی توسط سے، میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ اکبر ایس بابر نے بھی کچھ نہیں کیا۔ عمران خان کو اگر کسی نے کچھ کیا ہے تو وہ اس کی میرا مجھ، یہ میں اس کو کھا گئی، کیونکہ انا اللہ رب العزت کو پسند نہیں ہے۔ تو ناظرین میں پچھلے جو ایک چینل ہے وہ اکثر ہاروسکوپ کے ذریعے جو ہے وہ اہم شخصیات کے خاص طور پہ بالخصوص اس کو بلایا جاتا ہے عمران خان کے حوالے سے کہ بتائیں کہ عمران خان کا فیوچر کا کیا ہوگا، تو وہ صاحب آ کے بیٹھتے ہیں اور وہ الٹی سیدھی لکیریں کھینچ کے بتاتے ہیں کہ جی اب یوں ہوگا، اب یوں ہوگا، اب یہ ہوگا، بہت اچھا ہونے جا رہا ہے، بس تھوڑی سی تکلیف آئے گی، تھوڑی سی رکاوٹیں آئیں گی، اور تھوڑی کرتے کرتے عمران خان کو اس مقام پر پہنچا دیا ہے جہاں اس کے لیے واپسی بہت مشکل ہو گئی ہے۔ عمران خان کے لیے اس وقت واپسی بہت مشکل ہو گئی ہے۔ اسی وجہ سے عمران خان اس وقت بالکل خوفزدہ ہیں، اور عمران خان اندر سے جو ہے وہ ایک دہشت پہ مطلب اندر سے ڈرے ہوئے ہیں، اور باہر سے ایک کھلاڑی کا جو اسپرٹ ہوتا ہے نا کہ اندر میں ڈر ہوتا ہے اور باہر سے ایک دہشت پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس وقت عمران خان اس اسٹریٹجی پہ عمل کر رہے ہیں۔ اس وقت جہاں پی ٹی آئی کا خمیازہ بکھر رہا ہے، اس وقت جہاں پی ٹی آئی فارن فنڈنگ کیس سمیت پتہ نہیں کتنے معاملات میں، اس میں پی ٹی آئی حملہ کیس ہے، اس میں پارلیمنٹ حملہ کیس ہے، اس میں پولیس پر حملہ کیس ہے، اس میں جو ابھی لانگ مارچ ہوا اس میں جو معاملات ہوئے یہ تمام ایف آئی آرس ہیں، توشہ خانہ کیس ہے، اور بشرا بی بی کیس ہے، فرا گوگی کیس ہے، عثمان بزدار کیس ہے۔ تو کیسوں کے پورا جو مقدمات ہیں یا جو کیسز ہیں ان کیسز کا پورا اسٹور روم بھر چکا ہے، اور اب اندر اسٹور روم میں جگہ نہیں بچی ہے۔ تو اب جب عمران خان نے دیکھا کہ اسٹور روم فل ہو چکا ہے تو اس نے بیک ڈور ڈپلومیسی شروع کی۔ ناظرین انتہائی اہم ذرائع کا کہنا ہے کہ عمران خان نے حال ہی میں ایک انتہائی اہم جو ہے وہ ہماری مذہبی شخصیت جس کو پاکستان میں انتہائی عزت احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، ان کو ثالثی کی پیشکش کی کہ آپ مولانا فضل الرحمان کو کسی نہ کسی طریقے سے منائیں، اگر وہ کہیں گے تو میں خفیہ طریقے سے معذرت بھی کرنے کے لیے تیار ہوں یا معافی بھی مانگنے کے لیے تیار ہوں۔ اور دوسری جانب لندن میں نواز شریف سے رابطوں کی کوشش کی گئی ہے۔ ناظرین انتہائی اہم ذرائع کا کہنا ہے کہ جو ہے وہ ایک ریٹائرڈ ایک دو شخصیات ہیں جو عمران خان اور نواز شریف کی مشترکہ یعنی ان کے تعلقات ہیں، اور وہ اہم فوجی عہدوں سے ریٹائر ہوئے ہیں، تو ان کی ذریعے یا ان کی معرفت سے نواز شریف کو اپروچ کیا گیا ہے، اور نواز شریف نے بالکل دو ٹوک الفاظ میں جو ہے وہ اس معاملے پر بات کرنے سے بھی انکار کر دیا ہے، کیونکہ نواز شریف اس وقت اگر سیاست سے آؤٹ ہیں تو ایک آصف سعید کھوسہ صاحب کی وجہ سے اور دوسرا عمران خان کی وجہ سے۔ اس وقت اگر وہ اپنے وطن سے دور ہیں تو اس کی بنیادی وجہ بھی عمران خان ہی ہے۔ یعنی عمران خان کو ابتدا میں تو چلو نواز شریف نے بہت ہلکا لیا، لیکن عمران خان کو اس وقت شاید نواز شریف کو یہ پتہ نہیں تھا کہ عمران خان کے پیچھے کتنی عالمی قوتیں کھڑی ہوئی ہیں۔ تاہم بعد میں جب تک پتہ چلا تب تک جو ہے وہ سب کچھ بگڑ چکا تھا، اور نواز شریف کے لیے جگہ کم پڑ گئی تھی، تو بالآخر نواز شریف کو یہاں سے خود ساختہ جلا وطن ہونا پڑا۔ ناظرین پی ڈی ایم نے انتہائی خاموشی اختیار کر رکھی ہے، جبکہ کابینہ کے اجلاس کے فوراً بعد پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس رکھا گیا تھا، تاہم وہ اجلاس نہیں ہو سکا اور غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی ہو چکا ہے، اور اب نیکسٹ پی ڈی ایم کا اجلاس کب ہوگا کوئی نہیں جانتا۔ تاہم البتہ اس وقت صرف نواز شریف اور مولانا فضل الرحمان یا
نواز شریف آصف زرداری یا آصف زرداری مولانا فضل الرحمان کے درمیان ٹیلی فونک کنورسیشن ہوتی ہے، جس کے بنیاد پر شہباز شریف کو ڈائریکشن یا ڈائریکٹیوز ایشو ہو جاتی ہیں۔ تو ناظرین، پنجاب کی اس وقت جو انتظامی صورتحال ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ انتہائی بدتر ہو چکی ہے۔ 50 سے زائد افسران کے تبادلے کر دیے گئے ہیں، اور آج تو اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ چیف سیکرٹری نے بھی جو ہے وہ وہاں کام کرنے سے معذرت کر لی ہے۔ تو ناظرین، اس وقت صورتحال بہت کشیدہ ہے، اور پی ڈی ایم نے بھی خاموشی اختیار کر لی ہے، کیونکہ پی ڈی ایم سمجھ رہے کہ سب کچھ درست سمت میں چل رہا ہے۔ پی ڈی ایم سمجھ سکتی ہے، لیکن پاکستان کی سیاست کا اور ساون کی برسات کا کوئی بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس لیے پی ڈی ایم اگر یہ بھروسہ کر کے بیٹھی ہوئی ہے تو یہ پی ڈی ایم کی اپنی مرضی ہے۔ ناظرین، کابینہ کے اجلاس کے بعد جس طرح وزارت داخلہ کو ٹاسک دیا گیا تھا فارن فنڈنگ کیس کی تحقیقات کے حوالے سے، تو اس وقت ایف آئی اے کی جو مختلف 5 سے زائد 5 ٹیمیں تشکیل دی جا چکی ہیں، اور ایک مانیٹرنگ ٹیم بھی تشکیل دی گئی ہے جو ہیڈ آفس میں سب چیزوں کو مانیٹر کر رہی ہے، اور چاروں صوبوں میں ایف آئی اے نے جو جال بچھایا ہے اس کے مطابق اب اس وقت تک میری انتہائی اہم ذرائع کے مطابق 1 درجن یا 1.5 درجن سے زائد ایسے اکاؤنٹس کا جو سراغ ملا ہے جہاں سے بھاری جو ہے وہ ٹرانزیکشنز ہوتی رہی ہیں۔ تاہم کراچی میں بھی تقریباً نصف درجن کے قریب جو ہے وہ ایسے اکاؤنٹس ملے ہیں جہاں سے پی ٹی آئی کی ٹرانزیکشنز ہوتی رہی ہے، اور یہ اکاؤنٹس بھی پی ٹی آئی سے تعلق رکھنے والے ہی کچھ افراد کے بتائے جا رہے ہیں۔ تو ناظرین، اس وقت جو صورتحال پیدا ہو رہی ہے وہ انتہائی خطرناک ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ عمران خان ایک طرف تو 9 نشستوں پر بلدیاتی انتخابات لڑنے کا ارادہ بھی رکھتے ہیں، جبکہ اس وقت وہ سٹنگ میاں والی سے ایم این اے ہیں، اور تو دوسری طرف 9 نشستوں پر انتخاب لڑنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں، اور تیسری طرف ان انتخابات کو رکوانے کی کوشش بھی کر رہے ہیں۔ اور ناظرین، اس وقت تک یہ بھی جو ہے وہ مختلف حلقوں میں یا مختلف چینلز پر بات گردش کر رہی ہے کہ ان ضمنی انتخابات پر لگ بھگ 1 ارب روپے کے قریب کا خرچہ ہوگا، اور اس میں تمام اخراجات ملا کے خرچہ ہوگا۔ اور اگر ان 9 نشستوں پر اتنا خرچہ ہو، اور اس کے بعد چلو ہم فرض کرتے ہیں، مان لیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے کہ یہ عمران خان کی ہی نشستیں تھیں، یعنی پی ٹی آئی کی ہی نشستیں تھیں، اور عمران خان نے ہی یہ نشستیں جیتیں یا ان میں سے کچھ جیتیں، تو پھر ایک نشست رکھ کے باقی خالی کرنی پڑیں گی۔ اول تو دیکھنا یہ ہے کہ جب وہ آلریڈی رکن قومی اسمبلی ہیں تو پھر ایک اور نشست پہ یا مزید 9 نشستوں پہ انتخابات کیسے لڑ سکتے ہیں، یا اس کے حوالے سے الیکشن رولز کیا کہتے ہیں، یا پھر ابھی تو 25 ستمبر بہت دور ہے، اس سے پہلے پتہ نہیں معاملات کہاں سے کہاں پہنچیں، اور پتہ نہیں کیا سے کیا ہو جائے۔ تو بہرحال اس وقت جو ہے وہ 1 ارب کے لگ بھگ ابھی خرچ ہو، پھر ایک سیٹ رکھ کے پھر ریزائن کریں، اور پھر جو ہے وہ 8 نشستوں پر پھر انتخابات ہوں، اور پھر 1 ارب روپے کے لگ بھگ جو ہے وہ اخراجات ہوں، جبکہ اس وقت دیکھ بھی رہے ہیں کہ ہمارے ملک کے جو معاشی حالات ہیں وہ اس چیز کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ ناظرین، جیسا کہ بیچ میں نے کہا تھا کہ عمران خان نے نواز شریف سے بیک ڈور ڈپلومیسی کے ذریعے یا یعنی پس پردہ جو ہے مشترکہ دوستوں کے ذریعے رابطہ کیا ہے، اور جو شرائط وہاں پر سامنے آئی ہیں عمران خان کی طرف سے، عمران خان نے کہا ہے کہ اکتوبر یا سپٹمبر کو چھوڑ دیں، آپ بھلے مارچ اور اپریل میں الیکشن کروائیں، تاہم اس وقت جو صورتحال ہے اس کو ختم کریں، یعنی فارن فنڈنگ کیس کو ختم کر دیں۔ تاہم پنجاب میں اب کیا ہونے جا رہا ہے، یہ ہے انتہائی اہم سوال، اور اس سوال کو لے کر جو ہے وہ لندن میں مشاورت کا عمل جاری ہے، اور آنے والے ایک ہفتے میں آپ جو ہے وہ تخت لاہور کے حوالے سے ایک بہت بڑی خبر اس ملک کے عوام کو سننے کے لیے ملے گی، جس سے پھر پنجاب جو ہے وہ ایک انتشار کی طرف چلا جائے گا، جب تک کہ صورتحال پھر نارمل پہ نہیں آتی۔ تب تک اپنے میزبان نواز بھٹو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔